الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو کتاب کے مطابق 30ویں سبق میں ہوگی، جو کہ ناقص یائی کے باب فعل یفعل کے متعلق ہے۔ ہم نے بتایا کہ ناقص یائی اسے کہتے ہیں کہ جس کے لام الفعل میں حرف علت پایا جائے اسے ناقص کہتے ہیں، اور جس کے لام الفعل میں حرف علت یا پایا جائے اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل یفعل، جس کی ایک مثال ہم ضرب یضرب بھی دے سکتے ہیں۔ باب فعل یفعل کی ناقص یائی کی مثال ہے ہمارے پاس رما یرمی، جس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ رما اس ایک مرد نے پھینکا، یرمی وہ ایک مرد پھینکتا ہے یا پھینکے گا۔ تو ادھر جیسے کہ ہم پچھلے ابواب میں کرتے آئے، پچھلی بحثوں میں کرتے آئے کہ ہم بتاتے تھے کہ یہ صیغہ ایک ہم نے لیا، اس کا ماضی معلوم کیسے بنے گا، مضارع معلوم کیسے بنے گا، امر حاضر کیسے بنے گا، ماضی مجہول کیسے بنے گا، وہ سارا طریقہ ہم ادھر بتائیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں ماضی معلوم سے۔ ماضی معلوم ہے رما، رما، رمیا، رمو، رمت، رمتا، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتی، رمیتما، رمیتن، رمیتو، رمینا۔ یہ پورا گردان ہو گئی اس کی رما کی۔ اس میں رما جو ہے اصل میں کیا تھا اور کیسے رما بن گیا؟ یہ اصل میں تھا رامایا، رامایا۔ اور آپ نے یہ پچھلی بحثوں میں بارہا یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، یعنی اس پہ زبر ہو، تو اس حرف علت کو ہم الف میں چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ حرف علت متحرک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، میم پہ زبر ہے، تو ہم حرف علت کو چینج کر دیں گے الف میں، اور یہاں پہ کھڑا الف پڑھا جاتا ہے، رما۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس رما کا ماضی کا صیغہ۔ تو اس کا جیسے دعا کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی، ویسے ہی ہم رما کے بارے میں کریں گے۔ اس کا ماضی مجہول کی طرف آ جائیں۔ ماضی مجہول ہے اس کا رومیہ، 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 رمو، رمیت، رمیتا، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتی، رمیتما، رمیتن، رمیتو، رمینا۔ یہ سارا ہم نے جیسے پچھلی بات میں پڑھا ویسے ہی ہوگا، بس ادھر ایک آپ کو بتا دوں، رمو میں تھوڑی تبدیلی ہوگی۔ رمو جو تیسرا صیغہ ہے ماضی کا، یہ اصل میں تھا رومیو۔ یہاں پہ یا پہ ضمہ ثقیل ہے، یعنی عربوں کے لیے پڑھا جانا اس کا مشکل ہے۔ ہم نے اس ضمہ یعنی پیش کو ادھر سے اٹھا کے میم کو دے دیا اور میم کی حرکت کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ رموی۔ پڑھا بھی نہیں جائے گا، پتہ نہیں کیا بن گیا۔ تو چونکہ ابھی دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، ایک واو ایک حرف علت، یا تو التقاء ساکنین ہو رہا ہے، اور جب التقاء ساکنین ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو حرف علت ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ ہم اس یا کو حذف کر دیں، کیا بن جائے گا؟ رمو۔ باقی سیغے وہ سمپل ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دیے۔ ابھی آگے آ جائیے آپ، مستقبل معلوم، مضارع معلوم کیسے بناتے ہیں رما سے۔ مضارع معلوم، مضارع معلوم کیا ہے اس کا؟ یرمی۔ یرمی اصل میں کیا تھا؟ یرمی اصل میں تھا یرمی یو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ضمہ ثقیل تھی، یعنی اس کا عربوں کے لیے پڑھا جانا مشکل تھا اس پیش کا، یہاں پہ اس کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ یرمی۔
اس کے سارے سیگے سن لیں ایک دفعہ، پھر ہم بتاتے ہیں کچھ سیگوں کی تحلیل۔ یرمی یرمیانی یرمونا، ترمی ترمیانی یرمینا، ترمی ترمیانی ترمونا، ترمینا ترمیانی ترمینا، ارمی نرمی۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو 10واں صیغہ ہے مؤنث مخاطبہ کا، واحد مؤنث مخاطبہ کا، اور جو 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطبہ کا، یہ دونوں کے دونوں صیغے ترمینہ ہیں۔ ایک ہی صیغہ ترمینہ، یہ واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی 10واں صیغہ، اور یہی ایک صیغہ جمع مؤنث مخاطبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 12واں صیغہ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں کی اصل میں فرق ہے۔ جو ہے 12واں صیغہ وہ اپنی اصلی حالت پہ باقی ہے۔ 12ویں صیغے کا وزن کیا ہے؟ ترمینہ، یعنی تفعلنا، تفعلنا۔ یہاں پہ جو یا ہے یہ اپنا اصلی لام الفعل ہے جو اپنی حالت پہ باقی ہے، لیکن جو 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث مخاطبہ کا ترمینہ، یہ بھی ترمینہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل تھی ترمیینا، ترمیینا، ٹھیک ہے۔ یا پہ یہ کسرہ ثقیل تھا، یا پہ جو کسرہ تھا یعنی جو زیر تھی اس کا پڑھا جانا مشکل تھا، ہم نے پہلے والی میم کی زیر کو یعنی کسرہ کو گرا دیا، اور یا کی کسرہ کو یعنی زیر کو ہم نے پیچھے میم کو دے دیا، کیا بن گیا؟ ترمیجنا، اور 2 ساکن جمع ہو گئے، 2 یا ساکن جمع ہو گئے، تو جب التقاء ساکنین ہو جائے، 2 ساکن جمع ہو جائیں تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ تو ہم نے حرف علت کو گرا دیا جو کہ لام الفعل تھا یا، اس کو ہم نے گرا دیا، پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ ترمینا۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس یا ہے، یہ جو یا ہے یہ اصل حرف کی نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر کی یا ہے۔ یہ اس کا اصل میں وزن کیا ہوتا ہے اس صیغے کا؟ تفعلینا، لیکن جب ہم نے لام الفعل کو گرا دیا تو کیا وزن بچ گیا؟ تفعینا، تفعینا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو ترمینہ ہے یہ 10واں صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث مخاطبہ کا، اور 12واں جمع مؤنث مخاطبہ کے صیغے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ترمینہ 10واں صیغہ ہے اس کا وزن ہے تفعینا، وہاں پہ ہم نے اصلی لام الفعل کو گرا دیا، لیکن جو ترمینہ 12واں صیغہ ہے یہاں پہ یا اپنی اصلی لام الفعل والی ہے، وہ اپنی حالت پہ باقی ہے، اور اس کا اصلی وزن ہوگا تفعلنا۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا مضارع کے حوالے سے۔ ابھی آ جائیے آپ مضارع کو، اگر آپ نے مضارع پہ حروف ناصبہ کو داخل کر دیا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کیا کریں گے؟ آخر والے حرف کیا کریں گے؟ زبر دے دیں گے۔ رفع تو ہے ہی نہیں ہے، ادھر پہلے سے ہی گرا ہوا ہے۔ آخر والے حرف کو کیا کریں گے آپ؟ زبر دے دیں گے، فتحہ دے دیں گے، اور جن صیغوں میں نون عوض رفع ہے اس کو آپ گرا دیں گے۔ کیسے؟ لن یرمیہ، لن یرمیہ، اصل میں یرمیان تھا نا، تو ہم نے جب حرف لن ناصبہ داخل ہوا تو جو نون عوض رفع ہے اس کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ لن یرمیہ، لن یرمو، لن ترمیہ، لن ترمیہ، لن یرمینا، لن ترمیہ، لن ترمیہ، لن ترمو، لن ترمی، لن ترمیہ، لن ترمینا، لن ارمیہ، لن نرمیہ۔ اس طرح سے ہم نے سارے صیغے بنا دیے۔
اور اگر آپ حروف جازمہ کو داخل کرتے ہیں، حروف جازمہ، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو جزم ہے وہ حذف آخر کے ساتھ آئے گی. جب ناقص ہوتا ہے، ناقص میں جو جزم آتی ہے، حذف، ہم آخری حرف کو اڑا دیتے ہیں، آخری حرف کو حذف کرنے کے ساتھ ہم جزم دیتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ یرمی سے لم یرمی، جو مفرد کے سیغے ہیں، یرمی، یرمی، ترمی، ارمی، نرمی، ان سیغوں میں ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، آخر کے حرف کو ہی گرا دیں گے ان سیغوں میں. لیکن باقی سیغوں میں جہاں پہ نون عوض رفع ہے وہاں پہ ہم نون کو گرا کے جزم دیں گے. تو کیسے پوری گردان بنے گی؟ لم یرمی، لم یرمیا، لم یرمو، لم چرمی، لم چرمیا، لم یرمینا، لم چرمی، لم ترمیا، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمینا، لم ارمی، لم نرمی. اس طرح سے ہم اس کی پوری گردان کریں گے. یہ آ گیا مضارع معلوم کے حوالے سے. ابھی آ جائیں امر حاضر کیسے بناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم ترمی سے بناتے ہیں، یعنی ساتویں مضارع کے ساتویں سیغے سے ہم امر حاضر بناتے ہیں. یہ ترمی کو ہم لیں گے، کیا کریں گے کہ شروع سے حرف مضارع کو گرا دیں گے. کیا بچ گیا پیچھے؟ یہ ٹھیک ہے. آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ جب حرف مضارع کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ہے ساکن، اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ساکن سے تلفظ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ وصل کو لے آئیں گے. حمزہ وصل لے آئے ہم، ٹھیک ہے. ابھی اس حمزہ کی حرکت ہم نے بتایا تھا عین کلمہ کو دیکھ کے ہم دیتے ہیں. اگر عین کلمہ پہ ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو حمزہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمہ اور پیش دیتے ہیں، جیسے کہ عنصر میں ہے. لیکن اگر ضمہ کے علاوہ، پیش کے علاوہ کوئی حرکت ہو، زبر ہو یا زیر ہو، تو ہم حمزہ کو کسرہ دیں گے، یعنی زیر دیں گے. یہاں پہ ہم نے زیر دے دی. یہ ابھی سکون دینا تھا ہم نے، جزم دینی تھی ہم نے آخر پہ، اور جو ناقص میں جزم ہے وہ حذف آخر کے ساتھ آتی ہے. جو صحیح ہے وہاں پہ جزم سکون کے ساتھ آتی ہے، لیکن ناقص میں جزم جو ہے حذف آخر کے ساتھ آتی ہے. تو ہم نے اس آخر کو گرا دینا ہے. ارمی سے بن جائے گا میں. یہ ہو گیا آپ کا مضارع کا امر حاضر کا صیغہ. ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا. اس پہ آپ نون تقید ثقیلہ بھی داخل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے طریقہ بتایا اسی کے ہم طرح آپ داخل کریں گے. ارمینا، ارمینا، ارمیانی، ارمنا، ارمنا، ارمیانی، ارمینانی. اس طرح آپ نون تقید خفیفہ بھی داخل کر سکتے ہیں، ارمیان، ارمن، ارمن، اس طرح سے. ابھی آ جائیں مضارع مجہول کے صیغوں کی طرف. مضارع مجہول کیسے کریں گے؟ مضارع مجہول کا طریقہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. شروع میں حرف مضارع کو ضمہ دیتے ہیں اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دیتے ہیں، یعنی زبر دے دیتے ہیں. آخر سے پہلے والا حرف میم ہے، اس کو کیا دے دیں گے؟ ہم زبر دے دیں گے، فتحہ. یورما، یو. پھر یا متحرک ہے، اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے، یعنی اس پہ زبر ہے، تو ہم اس حرف علت کو الف میں چینج کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یورما. یدعا کی طرح سارے صیغے بنیں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آپ کو بتایا ہے. یورما، یورمیانی، یورمونا، ترما، ترمیانی، یورمینا، ترما، ترمیانی، ترمونا، ترمینا، ترمیانی، ترمینا، اورما، نورما. اس طرح سے سارے صیغے بن جائیں گے. ابھی آ جائیں اس میں فاعل اور مفعول کے صیغوں کی طرف، جیسا کہ کتاب والے نے مضارع مجہول کے بعد اس میں فاعل اور مفعول کے صیغوں کو بیان کیا. اس میں فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے،
رامیون تھا، رامیون تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے سارا پیچھے آپ کو پچھلی بحثوں میں بتایا، داعیون میں سارا بحث میں بتایا۔ تو یہ کیا ہوگا، یا پہ ضمہ ثقیل اسے گرا دیں گے۔ رامیون جب ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں تو گویا کہ اس طرح ہوتا ہے، جو تنوین ہے وہ نون کے قائم مقام ہوتی ہے، تنوین نون کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس یا پہ ضمہ ثقیل تھا، یعنی اس کا پڑھا جانا عربوں کے لیے مشکل تھا، ہم نے اس کو گرا دیا، کیا بن جائے گا، رامین، رامین۔ دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور نون، حرف علت یا ہے، اس کو ہم نے گرا دینا ہے، کیا بن جائے گا ہمارے پاس، رامین، رامین۔ ابھی جو نون ہے اس کو تنوین میں واپس بند کر دیں گے، کیا بن جائے گا، رامین، رامین، رامیانی، رامونا، رامیتن، رامیتانی، رامیاتن۔ یہ رامونا جو جمع کا صیغہ ہے اس کی جگہ پہ رمات بھی یوز ہوتا ہے، رما بھی یوز ہوتا ہے، رمان بھی یوز ہوتا ہے، اور جو رامیات جمع کا صیغہ ہے جمع مؤنث کے لیے اس کی جگہ پہ روامن بھی یوز ہوتا ہے۔ ابھی آجے اس میں مفعول کے صیغے کی طرف۔ اس میں مفعول کا صیغہ مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے، رما سے کیسے بنے گا، مرمویون، ٹھیک ہو گیا۔ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو ہم جو پہلا ساکن ہے تو واو کو یا میں چینج کر دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، مرمویون بن گیا، یا کا یا میں ادغام کر دیں، کیا بن جائے گا، مرمویون۔ ابھی یا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے والا کیا ہو، کسرہ ہو، زیر ہو، تو ہم یا کی مناسبت سے اس ضم میں یعنی پیش کو زیر میں چینج کر دیں گے، کیا بن جائے گا، مرمیون۔ اس طرح سے اس میں مفعول کا صیغہ بن جائے گا، اور اس کو ہم اس طرح مکمل کر لیں گے، مرمیون، مرمیانی، مرمیون، مرمیتن، مرمیتانی، مرمیاتن۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس ناقص جائی باب فعل یفعل سے مختلف صیغے حاصل ہو جائیں گے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اگلے ابواب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ